مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آئی ایم آصف معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے انسٹالمنٹ سیلز کے حوالے سے ٹائپ 2 جو کہ فیفو میتھڈ پر مبنی تھی، اسے میں نے آپ کے ساتھ کچھ اہم باتوں کے حوالے سے اس کی شیئرنگ کی تھی، اور اس سوال کو بھی بآسانی کرنے کا ایک اچھا سا آسان طریقہ بھی بتایا تھا۔ لیکن آج میں اس سے پہلے کہ اپنی انسٹالمنٹ سیلز کے حوالے سے تھرڈ ٹائپ پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، تو پہلے یہ ضروری ہوگا کہ کل والے سوال یعنی ٹائپ 2 انسٹالمنٹ سیلز کے حوالے سے فیفو کا جو ذکر تھا اس پہ تھوڑی سی بات کر لی جائے، کیونکہ فیفو کا میں نے ذکر اپنی سیکنڈ ویڈیو میں نہیں کیا تھا۔ صرف فیفو بطور نام میں نے شو کیا تھا، اس کا جو کردار ہے، اس پر عملی جو ایک کاروائی جو تھی، اس کی جو پریکٹیکلی اس کو جو سولو کرنا تھا فیفو کے حساب سے، اس پر میں نے آپ کے ساتھ کچھ خاص گفتگو نہیں کی تھی۔ تو آج میں پہلے اپنی سیکنڈ ویڈیو کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، فیفو جو غالباً آپ نے سنا ہوگا وہ نہیں ہوا تھا، اس کو میں پہلے شیئر کر رہا ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو فیفو کا جب نام استعمال کیا گیا، اس کا مطلب فیفو 4 انگلش کے لیٹر پر مشتمل ایک لفظ ہے، جس میں پہلا جو حرف ہے ایف ہے، دوسرا آئی ہے، اور پھر تیسرا ایف اور پھر او۔ اگر ہم ان کو اس فیفو کے لفظ کو ہم جو ہے سیپریٹلی ایکسپلین کریں تو ایف فور فرسٹ، آئی فور ان، اور ایف فور پھر فرسٹ، اور پھر او فور آؤٹ۔ تو اس کا مطلب اس کا کچھ یہ ہو جائے گا کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ تو کمپنی جب فیفو میتھڈ کو یوز کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی کسی پرانی چیز کو جو سب سے پہلے اس نے جو پروڈیوس کی ہوتی ہے یا مینوفیکچر کی ہوتی ہے، کمپنی اسے پہلے بیچنا چاہتی ہے، اور کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ فیفو کے میتھڈ کے طریقے سے اس کو سیل آؤٹ کیا جائے۔ تو اسی لیے سوال میں فیفو کا مسئلہ یہی تھا، اور فیفو کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ بات روشناس کرائی جا سکے کہ جو فیفو کا جو میتھڈ ہے اس میں کمپنی جو ہے سیل آؤٹ کرتی ہے، تو سیل آؤٹ کرتے وقت کمپنی کس طرح سے پلاننگ کرتی ہے، کیسے کمپنی اس معاملے کو سالو کرتی ہے۔ اب اس میں سوال میں جیسے جو کوشچن ہوتا ہے، اس میں آپ کے لیے خاص طور پر سوال بنانے والے جو موصوف ہیں، وہ شروع میں کچھ سامان کمپنی کا پہلے کا پچھلے سال کا باقی شو کریں گے، تاکہ وہ اس طرح کر کے بتانا چاہیں گے کہ یہ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ کمپنی کے پاس ماضی میں رکھا ہوا کچھ سامان پینڈنگ میں موجود ہے۔ اور پھر کمپنی کی طرف سے یہ موصوف صاحبان جو سوال بناتے ہیں، اپنے کرنٹ ایئر میں یعنی فریش ایئر میں مزید سامان کو بنانے کا ذکر یا خریدنے کا ذکر کریں گے۔ تو اس طرح سوال کو دیکھنے اور سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ کمپنی جس کے پاس یہ سامان خریداری کے طور پر آ رہا ہے، اور جو ماضی کا جو سامان ہے وہ پہلے کا بچا ہوا دکھایا جا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کمپنی کے پاس 2 قسم کے سامان موجود ہیں۔ اچھا، جو پہلی قسم کا جو سامان ہے جو پہلے کا رکھا ہوا ہے، وہ ہے ماضی کا سامان، وہ ہے پچھلے سال کی اینڈنگ جو کہ اگلے سال کی اوپننگ ہے، اور جبکہ اس سال جو کمپنی نے بنایا خریدا وہ فریش جو کہ اس سال کا نیا جو سامان ہے، وہ جو ہے کمپنی کی کرنٹ پوزیشن ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کمپنی کے پچھلے سال کا باقی سامان اور اس سال کا خریدا ہوا نیا سامان دونوں آپس میں مرج کر دیے جاتے ہیں، تو پھر جب کمپنی کے پاس کوئی آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے، کمپنی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی سامان بیچ دیں، ہمیں آرڈر دیں، ہمیں سامان چاہیے، تو کمپنی جو ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے طریقے پر عمل کرتی ہے۔ اور کس طرح؟ اگر آرڈر کمپنی کے پاس ایسا آتا ہے کہ جس میں کمپنی سے کہا جاتا ہے کہ یہ آرڈر ہمیں ڈیلیور کر دیں، تو کمپنی کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپنی اپنا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت وہ ماضی کا پہلے والا پرانا سامان سیل آؤٹ کرنے کے لیے اس آرڈر کو فلفل کرے۔ اور اگر فرض کرتے ہیں وہ پچھلے ماضی کا پاس کا جو سامان جو تھا اس کو آرڈر ڈیلیور کرنے کے باوجود اس کا آرڈر پورا کرنے کے لیے اس کی کوانٹٹی اگر ناکافی ہے، یعنی آرڈر ابھی مکمل ہوا نہیں ہے جبکہ پچھلے سال کا ماضی کا سامان جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، تو پھر کمپنی باقی جو ریمیننگ جو سامان ہوگا جو آرڈر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوگا،
تو وہ کرنٹ سامان کے آرڈر کو پورا کرنے میں کمپنی اپنا کردار ادا کرے گی. یعنی پتہ یہ چلا کہ کمپنی کے پاس جو پچھلا سامان ہوگا کمپنی پوری کوشش کرے گی کہ پہلے اسے سیل آؤٹ کرے. اگر اسی سے آرڈر پورا ہو جاتا ہے، اگر اسی سے آرڈر کی تکمیل ہو جاتی ہے تو کمپنی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر فرض کرتے ہیں آرڈر بڑا ہے اور ماضی کا سامان کم ہے تو کمپنی پھر بھی یہ کوشش کرے گی کہ اپنے ماضی کے سامان کو پہلے سیل آؤٹ کرے. اور اگر آرڈر کو پورا کرنے میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے، اس میں کمی ہے، تو کمپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کرنٹ ایئر کے سامان کو اس میں مرج کر دے گی. تو اس طریقے کو عمل کرنے کے لیے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا میتھڈ اپنایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے کمپنی اپنے پچھلے سامان پر پروفٹ بھی لے لیتی ہے، اپنی کاسٹ کو بھی ریسیو کر لیتی ہے اور نیا سامان بھی سیل آؤٹ کر دیتی ہے. اور اس طرح کمپنی کا ایک پروسیس جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ پریکٹیکلی سولو ہو جاتا ہے. تو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں یہی بات تھی جو میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں نہیں بتائی تھی. آج ہم جو ہے اپنی تھرڈ ٹائپ انسٹالمنٹ سیلز پر بات کریں گے، اور اس پہ ہم جو ہے بات کرنے کے لیے ہم یہی ذکر کریں گے آپ سے کہ جو تھرڈ ٹائپ جو ہوگی اس میں بھی فیفو اگر ذکر آیا تو فیفو ہی کر دیجیے گا، اگر نہیں آئے تو لیفو کا اگر ذکر آئے تو پھر لیفو کے طریقے سے کرنا پڑے گا. اب لیفو کیا ہے؟ لیفو میں بھی 4 حروف ہیں حسب روایت، LIFO. ایل کا مطلب ہے لاسٹ، اور آئی کا مطلب ان، اور ایف کا مطلب اگین فرسٹ، اور پھر او کا مطلب اگین آؤٹ. تو اس میں کمپنی کی پوری یہ کوشش ہوگی کمپنی اپنے بعد میں بنائے جانے والے یا خریدے جانے والے مال یا سامان کو پہلے سیل آؤٹ کرے. تو یہ کمپنی کی ایک پلاننگ ہوگی جس کے طریقے سے کمپنی اپنے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے بالکل برعکس سامان سیل آؤٹ کرے گی. یعنی پہلے کمپنی جو ہے لاسٹ والا سامان پہلے بیچے گی، اور بعد میں اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ پچھلے سامان پر اپنی نظر ثانی کرے گی. تو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پہ کنسنٹریشن حاصل کریں. اگر آپ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پر کنسنٹریشن حاصل کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ ایزیلی آپ جو ہے لیفو کو بھی سمجھنے کے لیے قابل بن جائیں گے. تو آج جو ہے یہ تھرڈ ٹائپ لیفو کی تھی، اور سمجھ لیں فیفو سے اس کا ہی تعلق تھا، اس لیے اس میں زیادہ ڈسکشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. آپ اپنے 5 ایئر سے سوالات کریں فیفو کے یا لیفو کے، کوئی بھی پرابلم پیش آئے مجھے جو ہے آپ اس سے آپ باخبر کریں، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی اس پرابلم کو سولو کر سکوں. اس طرح آج ہماری جو انسٹالمنٹ سیل کی کل 3 قسم کی ٹائپ ہو گئیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ٹائپ میں انسٹالمنٹ سیل کے حوالے سے اپنی گفتگو کو نیکسٹ ویڈیو میں شامل کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.